کیا ہمیں سگے رشتہ داروں سے اپنی نفرتیں اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرنی چاہیے؟ کیا زیادتی کرنے والے سگے رشتہ داروں کی بیٹیاں اپنے گھر لے آنی چاہیے یا اپنی بیٹیاں ان کو سونپ دینی چاہیے؟ اگر خاندان میں اختلافات ہوں تو اس کے متعلق اولاد کی تربیت کیسے کریں اور اولاد کی شادیاں کہاں کریں؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ اولاد ایک ذمہ داری ہے، ملکیت نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اولاد اس لیے دی ہے کہ ہم اس کی اچھی طرح تربیت کریں اور اسے معاشرے کا فعال رکن بنائیں۔ اولاد ملکیت نہیں کہ ہم اس کے مالک بن کے اس کی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں، کٹ پتلی بنا کر ساری عمر اس کی ڈوریاں ہلاتے رہیں، اس کو اپنے اشاروں پہ نچاتے رہیں۔ ایموشنل بلیک میل یعنی کہ ان کے جذباتی استحال کرتے رہیں۔ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا اور اولاد سے سوال سے پہلے والدین سے سوال ہوگا کہ آیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں اس طریقے سے پوری کی اور کہاں تک پوری کی؟ ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم اولاد کو اپنا فرمانبردار تابعدار بنانا چاہتے ہیں اور ہر والدین کا مسئلہ ہے کہ اولاد فرمانبردار نہیں ہے۔ ہر والدین کی دعا ہے کہ اولاد تابعدار ہو جائے، ہر رات کو دن کہیں تو یہ دن کہیں، ہم رات کہیں تو یہ رات کہیں۔ یہ سب ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ ہم اپنی اولاد کو حق کی تکلیم کریں، ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری بات مانیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اس کے ہر غلط صحیح کا فیصلہ کریں اور وہ شرط تسلیم ہم نہ کریں۔ ہم جو چاہیں یہ بن کے دکھائیں، ڈاکٹر یا انجینئر۔ ہم جہاں کہیں یہ وہاں شادی کریں، خالہ پھپھو مامی چاچا کے گھر، جہاں ہمارا بزنس پارٹنر یا دوست کے بچے سے، اور یہیں پہ بس نہیں بلکہ یہاں تک کہ ہماری اپنی پسند کی بہو سے جب ہم کہیں تو یہ جان چھڑا لے اور اسے دفع کر دے۔ ایک بار پھر ہماری ہی پسند کی لڑکی سے ہماری شرط پہ دوبارہ شادی کر لیں۔ افسوس کہ نسل در نسل یہی پریکٹس جاری ہے۔ افسوس کے والدین تربیت پر نہیں ملکیت پہ فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اس چکر میں ہم نے اولاد کو انسان سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اسلام میں والدین کو حقوق کی ساری حدیث اکٹھی کر کے بچوں کو سنا کے ایموشنل بلیک میل کر کے ان کے دماغ مفرت کیے ہوئے ہیں، ڈپریشن کیا ہے۔ ایسے میں اولاد کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، صرف دو آپشن ہوتے ہیں، ان میں صرف دو ہی آپشن، یا تو وہ اس بربادی میں اف تک نہ کریں اور آرام سے والدین کی دنیا سنوارتے رہیں اور اپنی آخرت خراب کرتی رہے، یا بغاوت کر کے نافرمانی کر کے زندگی بھر ماں باپ کی بد دعائیں لیتے رہیں۔ ضرورت ہے کہ والدین ہوش کے ناخن لیں اور اولاد کو انسان سمجھیں، اپنا مال نہیں۔ ان کی تربیت کریں، ان کو اچھا برا سمجھائیں، غلط صحیح کو تسلیم کریں، تمیز سکھائیں غلط صحیح کی، لوگوں کی پہچان کرنا سکھائیں، ان کو معاشرے کا فعال رکن بنائیں، انہیں لوگوں کے لیے نفع بخش بنائیں۔ اب آگے بات رشتہ داروں سے آپ کے معاملات کی، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو وہ اپنی سب اولاد کو بٹھاتے، ان کے سامنے معاملہ رکھتے، ان کو حقائق بتاتے، اس معاملے سے متعلق اپنی رائے دیتے اور یہیں بچوں سے رائے طلب کرتے اور پھر اس معاملے کا مکمل جائزہ لے کے اس اپنی حکمت عملہ مرتب کرتے، فیصلہ کرتے اور اس فیصلے کے وجوہات اور نتائج کھل کے اظہار۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بچے پاس ہوں گے اس کے بعد ان کے والدین کے خلاف ان کو ورگلائے گا کوئی نہیں۔ دوسرا فائدہ، بچوں میں ابتدا سے ہی معاملہ غلط فہمی معاملہ آتے ہی اور قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس سے تیسرا فائدہ، والدین جب اپنی اولاد کے سب معاملات رکھتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا امیج اولاد کے سامنے خراب نہ ہو، ان کی اولاد ان کو غلط نہ سمجھیں، اس لیے وہ زیادتی نہیں کرتے، حد سے تجاویز نہیں کرتے اور خود کو مثبت رکھتے ہیں۔ غلط بیانی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اولاد شعور آتے ہی سمجھنے لگتی ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ یہی سب ایسا طریقہ ہے کہ اپنے تمام معاملات اور اختلافات بچوں کے سامنے رکھیں، اپنے نقطہ نظر سمجھائیں، اپنے جذباتی احساسات اور حکمت عملی
सब उनके डिस्कस करें, बच्चों से बचपन से ही मामलात फहमी पैदा करें और याद रखें, ऐसा करते हुए हद से तजावीज़ ना करें, खुद को रोकें, किसी पे झूठे इल्ज़ामात, गंदे इख्तलाफात, बोहतान, तुशात और गंद उछालने से गुरेज करें। वो ज़माने चले गए जब बड़े आपस में बातें करते हों तो बच्चों को उठा देते थे, बाद में यही सारी उम्र तकरार करते गुजर जाती थी कि गलत समझ रहे हो, जबकि सही बात उनको वक्त पर बताई नहीं थी। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी है, ये हमारी अपनी औलाद है, उनको रीज़ करें, आगे बढ़ाएं, उन्हें अपना अल्लाह कार ना बनाएं। ये इंसान है, मिट्टी के खिलौने नहीं हैं, गूंगे, बहरे, अंधे, अपाहिज नहीं हैं, इनके पास भी दिल और दिमाग है, जज्बात, एहसास हैं। सवाल था औलाद की शादी कहाँ करें, तो शादी वहीं करें जहाँ उनके दिल खुश हों। उनके दिल को खुश किस बात पे होना है, उसका इंसार आपकी तरबियत पे है। आपने उनको क्या सिखाया है और क्या समझाया है, अपने अमल से क्या साबित किया है, उनसे पूछिए और पूछ कर उनकी शादी करें। ज़हरियत खाली खूबसूरती पर रंजाया है, मादियत पसंदी, दौलत पे जाकर सजीदा करना, स्टेटस के बिचारी या बातन की आँख खुली रख कर दूसरों के बातन की पहचानना, या अपनी सलाहियतों पे भरोसा करना, या दूसरों की कदर करना और ख़ुद को दूसरे साथी के लिए नफ़ा बख्श। दोस्तों, असल में सब रिश्ते इसलिए हैं कि हम उन्हें रेज़ करें, सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। हमने समझ लिया है कि रिश्ते इसलिए हैं कि हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उनकी ज़िंदगियों में रोड़े अटकाएं और उनके रास्ते में पत्थर फेंकें। दोस्तों, रिश्तेदार एक सपोर्टिव सिस्टम है, तो हम अपने बच्चों को मामलात बताएं और जहां अख्तलाफात रहे हों वहाँ बच्चों की रिश्ते ना करें, जिन्होंने ज़्यादतियाँ की हों वहाँ बच्चों की शादियाँ ना करें, जिनसे दिल ख़राब रहे हों वहाँ बच्चों की शादियाँ बिल्कुल ना करें, इसलिए कि माजी की तलखियाँ बच्चों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो सकती है। बच्चों को ख़ानदान जोड़ने का टूल ना समझें कि मेरा भाई या बहन के घर शादी को ख़ानदान जोड़ सकता है। बच्चों को बदला लेने का इख्तियार ना बनाएं। फ़लाँ रिश्तेदार की लड़की ले आएंगे, जलील करके उनसे बदला लेंगे या उनको देकर उनको जलील करेंगे। बच्चों की शादियों को बिज़नेस डील ना बनाएं कि बिज़नेस पार्टनर के घर शादी करेंगे तो नफ़ा होगा। ना ही दोस्ती की मजबूती के लिए शादी करें कि यहाँ पर मैं अपने दोस्त के घर दोस्त की बेटी या बेटे से करूँगा तो मेरी दोस्ती मजबूत रहेगी। बच्चों की शादियाँ लालच में न करें कि फ़लाँ की जायदाद तुम्हारा घर आ जाएगी। ये सब उन वालिदैन के लिए जो कहते हैं हमारी औलाद ऐसी हो, ये सब उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसी तरबियत की है अपनी औलाद की। औलाद फरमाबरदार होती है, बस औलाद में भी दिल होता है, औलाद फरमाबरदार। हर औलाद का भी सपना होता है हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, पर उनका आपने तरबियत ऐसे की होती है, शुरू से ही आपने उन्हें ऐसे बनाया होता है कि वो कहीं भटकते रहते हैं। आपने उन्हें ताने दे दे कर उनका दिमाग उनके इमोशनल से खेल कर आप चाहते हैं हम जो कहें वो उस तक न। और उन वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को अपनी मलकियत नहीं इंसान समझकर उनसे बातचीत करें और